خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر وظائف کا ہمارا سیگمنٹ. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف فرمائیں. خیریت سے قبلہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ. دیکھیں آج ایسا لگ رہا ہے کل ہم نے آغاز کیا تھا، آج پہلا اشرہ ہے کہ آخری سیر کر رہے ہیں ہم جی. اور اب یہاں سے تو بس پھر بہت اور تیزی سے پتہ ہی نہیں چلا پھر. ہاں ایسا ہی ہے. یوسف علی صاحب ہیں میرپور خاص سے سوال کر رہے ہیں کہ میرپور خاص سے کراچی آیا ہوں، گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ مجھے اپنا شہر چھوڑ کر کراچی آنا پڑا، لیکن اس کے باوجود نہ کوئی نوکری ملتی ہے نہ کاروبار کرنے کے پیسے ہیں. دیار غیر میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی وظیفہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اچھا، جو لوگ عام طور پر وسیم بھائی یعنی اپنے پروفیشن کے لیے، کسی کام کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر آتے ہیں یا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں تو کامیابی مل جائے ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات بڑے رل جاتے ہیں بیچارے. جی. اچھا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس نے کہا تھا کہ ہم یہاں پر آئے، اور ایسا بھی وقت آتا ہے کہ نہ یہاں کے رہتے ہیں نہ وہاں کے رہتے ہیں. یعنی اب گھر والوں کے پاس جائیں تو کیا منہ دکھائیں، کیا کر کے آئے، اور وہاں رہ کر کیا کریں، نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی بزنس سے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ. اچھا، ایسے وقت میں نا پھر ایک ہی ذات ہے جو سنتی ہے، جو دعاؤں کو قبول فرماتی ہے. اچھا، یہاں پر کیا ہے کہ وہ کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو اپنے بندے سے، لیکن بندہ تھوڑی سی نا اگرچہ اکیلے میں اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، ایک آنسو بہا لے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا آنسو زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی اس سے پہلے ہو جاتا ہے. سبحان جی. اللہ. جس وقت کوئی نہیں سنتا تو اس وقت رب تعالیٰ سنتا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میرا رب سنتا ہے. اچھا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں. اب ایک رب ایک کلمہ ہے، یا رب، کہنے میں بالکل آسان ہے، بچے سے بھی کہے وہ بھی کہے گا یا رب. اچھا، جب ہم دعا کرتے ہیں نا، اکثر بات ایک کہتا ہوں میں کہ کنسنٹریشن کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں پڑے دل کی دعا قبول نہیں فرماتا. دعا کرنے سے پہلے مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعا سے پہلے آہوزاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ یا رب یا رب یا رب 3 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ تو صحیح کیا مانگتا ہے. تو یا رب بھی کبھی کہہ دیا کریں، 3 مرتبہ کہہ دیا کریں تو اس سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو دعا میں بتا رہا ہوں یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے فرعون سے بچ کر ہجرت کے لیے، اور جب مدین پہنچے تو یہ تقریباً 7 یا 8 روز کی مسافت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس عرصے میں دوران سفر آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کو ایک لقمہ بھی نہیں ملا. کہتے ہیں کہ حال یہ تھا کہ شکم اقدس پشت مبارک سے مل چکا تھا، شدید بھوک کا عالم. اور اس عالم میں دیکھا کہ مدین میں ایک مقام پر کنواں ہے، وہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہیں، تو وہاں سائڈ میں 2 عورتیں خواتین کھڑی ہیں. اچھا، وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ان کو موقع نہیں مل رہا. تو کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پر؟ تو کہا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، چرواہے ہیں، پہلے یہ پانی بھر لیں گے یہاں سے تو پھر ہمیں موقع ملے گا، ہمیں جانوروں کو چرانا ہے. تو کہا کہ والد نہیں ہیں؟ تو کہا والد ہیں، ابونا شیخ کریم، شیخ کبیر، آیت نمبر 23 ہے سورہ قصص. فرمایا کہ ہمارا باپ ہے لیکن بوڑھا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان دونوں کے برتن لیے، پانی بھرا اور ان کے جانوروں کو سیراب کیا. اچھا، وہ دونوں خواتین جب اپنے والد محترم شعیب علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو کہا کہ جلدی آ گئے. تو کہا کہ ایک نیک مرد ملا تھا جس نے رحم کھایا، ترس کھایا اور ہمیں پانی بھر کے دیا. اچھا، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہے؟ فَسَقَّىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ان کو سیراب کیا جانوروں کو، بڑی تھکاوٹ، بھوک کا عالم، سائے میں آئے اور پھر یہ دعا پڑھی. اب یہ دعا میں بعد میں بتاؤں گا. یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد ہوا کیا کہ شعیب علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ اسباب کیسے پیدا فرماتا ہے،
اپنی صاحبزادیوں سے فرمایا کہ اسے لے کر تو آؤ، میں اس سے ملاقات تو کروں۔ وہ لینے کے لیے ان کو آئیں تو کہا کہ میں عوض نہیں لیتا اس عالم میں بھی۔ کہا یہ جو میں نے کیا ہے نا کام، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس کا عوض مجھے نہیں چاہیے۔ کہا نہیں، میرے والد آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، کہا کہ میں زیارت کر لوں اس نیک مرد کی۔ تو کھانا بچھا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ سلام دعا کے بعد۔ کہا نہیں، یہ میرا عوض ہو جائے گا، میں عوض نہیں لوں گا اس حال میں بھی۔ یعنی عزت نفس آپ دیکھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ عوض نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی روایت ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو کھانے کے بغیر نہیں جاتا، ہم مہمان نواز ہیں۔ تو آپ نے کھانا کھایا۔ یہ کھانا کیسے ملا؟ دعا فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قصص آیت نمبر 24 رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ یہ دعا پڑھی اور اللہ رب العالمین نے وہاں اسباب پیدا فرمائے، اور ایک لقمہ کیا، آپ کہتے ہیں ایک لقمہ مل جائے، ایک لقمہ کیا کہ پیٹ بھر کر اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی وساطت سے آپ کو کھانا عطا فرمایا، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح اقدس بھی ہوا۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے کلیم علیہ السلام کے زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہے۔ تو کوئی کیسا ہی فاقے میں کیوں نہ ہو، کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہو، صبح و شام اس دعا کو پڑھے، پھر اس کا کمال دیکھے کہ اللہ رب العالمین فاقہ کیسے دور فرماتا ہے، بے روزگاری کیسے دور فرماتا ہے۔ تو اسے نمازوں کی پابندی کے ساتھ، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اس کو 33 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یہ جن کے بھی مسائل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، یہ اجازت بالکل عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا غنی اور مغنی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ غنی بے پرواہ، مغنی اس کا معنی بھی بے پرواہ کرنے والا، بے پرواہ کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بے پرواہ فرما دے گا۔ یا غنی یا مغنی، یہ دن میں کسی بھی وقت 11 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک مجھ پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازش اللہ، بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ علماء کرام کا سیگمنٹ، علماء کرام تشریف بھی لا چکے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہم۔ جزاک اللہ۔